بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو جڑواں بہنوں کی کہانی ہے جو جڑواں ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں بھی بالکل ایک جیسی تھیں۔ دونوں کو بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے پالا تھا۔ شکل و صورت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے لوگ تو ہمیشہ ہی غلط فہمی کا شکار رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تو ماں باپ بھی الجھن کا شکار ہو جاتے۔ ایک بہن کا نام سارا اور ایک کا زارا تھا۔ دونوں بہنیں بہت حسین ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھیں اور بہنوں میں سلوک اتفاق بھی بہت تھا۔ اس سے ماں باپ نے دونوں کے پیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ کی جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کی مشکل وقت میں ساتھ ہوں۔ اس بات کو لے کر دونوں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ ایک دن رشتہ کروانے والی خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا پتہ بتایا۔ خالہ چونکہ زارا کی امی کی پرانی دوست تھیں، اس لیے ان کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرے گی۔ خالہ نے دونوں لڑکیوں کی تعریفوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ دونوں ہی بہت خوش ہوئے کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے دو لڑکوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ لڑکوں کا اپنا گھر، بزنس، غرض انہیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اب صرف لڑکوں کو دیکھنا ہی باقی تھا۔ خالہ لڑکے والوں کے گھر لے گئی۔ لڑکے شکل و صورت کے بھی بہت اچھے تھے۔ زارا کے والد نے ان کے والدین کو گھر آنے کی دعوت دے دی، چونکہ وہ لوگ بھی مل کر بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی روز لڑکیوں کو دیکھنے چلے آئے۔ یہ دونوں تھیں تو بہت حسین اور ایک ہی نظر میں ان کو بھا بھی گئیں۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، بس لڑکیاں پڑھی لکھی اور خوبصورت ہونی چاہیے تھیں، اور یہ دونوں خوبیاں ان لڑکیوں میں موجود تھیں، اس لیے نوبت جلد ہی شادی تک پہنچ گئی۔ ایک بھائی کا نام عثمان اور دوسرے کا نعمان تھا۔ دونوں لڑکیوں کی طرح لڑکوں نے بھی ماں باپ کی رضامندی کو ہی ترجیح دی اور یوں بنا ایک دوسرے کو دیکھے انہوں نے صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے لیے چنے ہوئے رشتوں کو قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور رخصتی بھی ہو گئی۔ عثمان کی امی اور پھپھو دونوں دلہنوں پر واری واری جا رہی تھیں۔ سارا اور زارا خوبصورت کمروں میں گھونگھٹ ڈالے اپنے اپنے جیون ساتھی کی آمد کی منتظر تھیں۔ عثمان اپنے دوستوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوستوں کے شغل میلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اسی دوران رات کے 3 بج گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی دلہن آنکھیں موند چکی تھی۔ عثمان نے ہلکے سے کھنکھارا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے۔ آواز سے فوراً ہی سارا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئی اور واپس گھونگھٹ ڈالنے لگی تھی کہ عثمان مسکراتے ہوئے بولا، رہنے دیجیے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شم سے پانی پانی ہو گئی۔ عثمان بھی شکل و صورت میں کچھ کم نہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ماں باپ کی پسند پر رشک کرنے لگی۔ وہ پاس بیٹھ کر معذرت کرنے لگا کہ اسے بہت دیر ہو گئی، اور پھر منہ دکھائی کا لاکٹ کا خوبصورت تحفہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا، یہ آپ کی خوبصورتی کے آگے بالکل بے معنی سا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ بہت پیارا ہے۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوا، میں اپنی قسمت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خدا نے بن مانگے مجھے اتنا پیارا جیون ساتھی دیا۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں۔ کیا آپ اس حسین سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہونٹ کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، زارا، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، میں زارا نہیں، میں سارا ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ آپ زارا نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں سارا ہوں اور میرا نکاح تو نعمان سے ہوا۔ کیا آپ نعمان نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو عثمان ہوں۔ سارا کا ہاتھ جو کہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا جھٹ سے کھینچتے ہوئے اپنا بھاری لہنگا سمیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے دروازے کا رخ کیا۔ عثمان نے کہا، بات تو سنیں، لیکن وہ نہیں رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے شور مچا رہی تھی، زارا باہر نکلو۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی فوراً باہر نکل آئے۔ عثمان کے ماما، پاپا، پھپھو اور گھر میں موجود مہمان سب سارا کی چیخو پکار پر نیند سے بیدار ہو گئے۔ زارا بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ عثمان کے ماما پاپا پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹی، کیوں پریشان ہو، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ اتنے میں پھپھو بولی، مجھے تو یہ لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھائی، نہ جانے آپ لوگوں نے ان میں کیا پسند کر لیا، دیکھنے میں ہی اتنی شاطر لگتی ہیں، یقیناً کوئی ڈرامہ ہی رچا رہی ہے۔ اتنے میں سارا زارا کے قریب آ گئی اور کہنے لگی، بہت غلط ہو گیا،
وہ پوچھنے لگی، سارا کچھ تو بولو، کیا ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سارا کو سینے سے لگایا۔ اس کی تیز دھڑکنوں کی رفتار محسوس کرتے ہوئے زارا بہت گھبرا گئی اور اس کا چہرہ اپنے منہ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سارا اس کے ساتھ کھڑے نعمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ عثمان نہیں بلکہ نعمان ہے جس سے میرا نکاح ہوا۔ اب تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چہمے گوئیاں کرنے لگے۔ ایک عورت کہنے لگی، یہ کیا غضب ہو گیا، اتنی منحوسیت، ان لڑکوں کے آتے ہی گھر میں مصیبت آ گئی، اپنی سالیوں کے ساتھ، توبہ توبہ۔ عثمان کے پاپا ان کی ماما پر غصہ ہونے لگے کہ آخر اتنی بڑی کوتاہی ہوئی کیسے؟ اب تو زارا کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ وہ جس انسان کو اپنا جیون ساتھی سمجھ بیٹھی تھی، وہ تو اس کا جیون ساتھی تھا ہی نہیں۔ وہ رات کا طویل وقت اس کے ساتھ تنہائی میں گزار چکی تھی، اس کی قربت کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ زارا کو جلدی سے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ان کے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے اور لڑکوں کے ماں باپ سے بہت زیادہ خفا ہوئے۔ ان کی بیٹیاں اجڑ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زارا شدید قسم کی ڈپریشن کا شکار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اٹیک ہوا ہے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کب تک ہوش میں آئے۔ آپ دعا کریں، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ زارا کے ماں باپ اور سارا سبھی رو رہے تھے۔ دونوں بہنوں کی زندگیاں برباد ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف عثمان اور نعمان بھی کسی سے تو کیا، ایک دوسرے سے بھی نظریں ملاتے ہوئے کترا رہے تھے۔ زارا کی امی ہاسپٹل سے گھر کھانا وغیرہ بنانے گئی تھیں اور والد پاس تھے، جبکہ سارا ہاسپٹل کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے سے داخل ہونے والی عورت عثمان کی پھپھو تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ زارا کے علاوہ صرف اس کے ابو ہی وہاں موجود تھے۔ یہ سوچ کر وہ ان کے قریب آ گئی۔ پھپھو کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے ابو نے فوراً اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور بولے، تم؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں۔ وہ مزید بولی، کیا مجھ پر ترس نہیں آیا تھا؟ میں نے بھی تمہارے غم میں آنسو بہائے تھے، کتنا تڑپی تھی میں۔ وہ کہنے لگے، چپ کر جاؤ، کوئی سن لے گا۔ پھپھو کہنے لگی، کون سنے گا؟ یہ زارا جو ذہنی طور پر معذور ہو چکی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں مجھے سنہرے خواب دکھائے تم نے؟ مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچا کر تم کسی اور کے ہو گئے۔ تم نے میری خوشیاں برباد کی۔ اب یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک انچاہے بندے کے ساتھ اپنی ساری زندگی گنوا دی۔ وہ کہنے لگے، میں بہت مجبور تھا۔ میری بیوی میرے ماموں کی بیٹی تھی اور ماموں بستر مرگ پر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما گئے تھے اور مجھ پر اچانک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں آج تک نہیں بھولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ نفرت کی آگ میرے اندر پروان چڑھتی رہی۔ بہت سکون محسوس ہوا جب کل یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے گھر تمہاری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے تمہاری بیٹیوں کی ایک جیسی شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے تبدیل کر دیے تھے۔ یہ سنتے ہی زارا کے ابو فوراً سے کھڑے ہو گئے اور تلخ حقیقت سن کر خود پر قابو نہ رکھ پائے اور ان کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اتنے میں نعمان کمرے میں داخل ہوا اور پھپھو پر چیخ پڑا، کہنے لگا، میں سب جان چکا ہوں پھپھو، آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زارا کے ابو بولے، بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لے لیتی، مجھے مار دیتی، لیکن میری بچیوں کو بخش دیتی۔ نعمان بولا، انکل ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکال لیں گے۔ ہم نے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ بیان کیا ہے، اس بات کا حل موجود ہے۔ اب سے ہمارے سب دکھ درد سانجھے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ہم دونوں بھائی آج ہی طلاق کے کاغذات تیار کروا لیں گے اور اس کے بعد میں زارا سے شادی کر لوں گا اور عثمان سارا سے۔ پلیز انکل، آپ ہم پر بھروسہ کریں، یہ حل بالکل شرعی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوں، مجھ میں اب مزید کچھ سہنے کی سکت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیٹی کو نیا سورج دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ فی الحال اسے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ نعمان اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹانے کا ارادہ کیا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے ہو گیا۔ وہ اسے بالکل اجنبی نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ تھی تو اجنبی ہی۔ نعمان کی آنکھوں میں زارا کے لیے محبت تھی اور اس کو اذیت میں دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ تھا۔
وہ فوراً کمرے سے نکل آیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد زارا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئیں۔ امی بھی کھانا وغیرہ بنا کر واپس آ چکی تھیں۔ زارا ہوش میں تھی لیکن بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ سارا اسے کہنے لگی، زارا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، لیکن پلیز تم اپنی چپ توڑ دو، یوں خاموش مت رہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زارا نے فوراً اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، شکر ہے یہ اذیت تمہارے نہیں میرے حصے میں آئی۔ ماں باپ دونوں کی باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ اگلے روز زارا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد لڑکوں کے والدین ایک دفعہ پھر ان کے گھر آئے اور سارے مسئلے پر بیٹھ کر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے انہیں سب سچائی بتا دی تھی۔ یہ سب ایک سازش کے تحت ہوا، اس کے لیے ہم بہت شرمسار ہیں اور آپ کی بچیوں کو ان کے حصے کی خوشیاں واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت معصوم بچیاں ہیں۔ زارا کے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ فیصلہ اپنی بیٹیوں پر چھوڑیں گے۔ ہم پہلے ہی ان سے بہت شرمندہ ہیں۔ جلد بازی میں ہم لوگوں نے بچوں کو ملوانا تو دور، تصویریں یا تعارف بھی ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہم پر بھروسہ کر کے بن دیکھے لڑکوں کو اپنا لیا تھا، لیکن اب کی دفعہ جس طرح بچیاں کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ زارا کی طرف نعمان کی کال آئی اور اس نے کہا، میں نے والدین کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں پہلی نظر کی محبت کا قائل تو نہیں تھا، لیکن یقین مانے کہ آپ کے ساتھ گزارے قربت کے چند لمحوں نے مجھے آپ کا اسیر کر دیا ہے۔ میں اب آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ میرے ماں باپ کو خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ سارا جو پاس بیٹھی کال سن رہی تھی، اس کا قہقہا نکل گیا تو زارا نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ سارا کہنے لگی، میری بھولی بھالی بہن سے کسی کو محبت ہو گئی ہے۔ تمہارے چہرے کی سرخی بھی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ تو اب دلوں کا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں ایسا کچھ نہیں تو بھی بتا دو۔ اتنے میں ان کی امی کمرے میں آئیں اور ان کو کھلکھلاتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ کہنے لگی، ایک دفعہ پھر یہ لوگ سوال لے کر آئے ہیں بیٹا، لیکن اگر تم لوگوں کو اعتراض ہو تو ہم لوگ بالکل ہاں نہیں کریں گے۔ زارا ایک دم سے بولی، نہیں امی، انکار مت کیجیے گا۔ اس کے ایک دم سے بولنے پر امی اور سارا دونوں ہنس پڑیں اور وہ بھی شرما گئی، کیونکہ ان لمحات میں نعمان نے اسے اپنی محبت میں قید کر لیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے دل میں بہت سکون اترا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دفعہ پھر رخصت ہو کر سسرال چلی گئیں۔ سبھی بہت خوش تھے۔ سارا نے عثمان کے گلے میں لاکٹ دیکھا تو چونک گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کا دیا ہوا لاکٹ اس نے اپنے گلے سے کبھی اتارا ہی نہیں۔ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، اتنی چاہ سے آپ کو دیا، بھلا کوئی خلوص اور چاہت کو ٹھکرا سکتا تھا؟ وہ لمحات کٹھن تھے جو آپ کے بنا گزارے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کسی سے ہو گیا، وقت کسی سے بانٹ لیا، دل بھی انہی لمحوں میں کہیں قید ہو گیا، لیکن اب شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نعمان ہی ہیں نا؟ عثمان گھبرا کر جھٹ سے کھڑا ہو گیا اور بولا، نہیں، میں نعمان نہیں ہوں، اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سارا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مزاح کر رہی تھی عثمان، میں آپ کی بیوی سارا ہی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دونوں مسکرانے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ